کیری ہومز بری طرح کپکپا رہی تھی۔ گو کہ صبح کا وقت تھا، لیکن اندھیرے اور سرد طوفانی ہواؤں کی وجہ سے رات کا گماں ہو رہا تھا۔ گہرے بادلوں نے سورج کا راستہ روک لیا تھا اور صرف کھمبوں پر لگی ہوئی زرد لائٹوں کی وجہ سے کچھ روشنی ہو رہی تھی۔ کیری نے اسکارف کو اپنی گردن کے گرد مضبوطی سے باندھا۔ ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے بس اسٹاپ اور اس کی منزل کے درمیان 6 بلاک کا فاصلہ پہلے کبھی اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوا۔ 6 ماہ پہلے اس کے لیے کافی روشن امکانات تھے۔ ایک ایجنسی میں 2 سال غلامی کرنے کے بعد، جہاں اسے بہت کم تنخواہ ملتی تھی، اس نے کلینر کی ملازمت کے لیے ہنوور میں درخواست دے دی۔ یہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی جس میں بہت شاندار اعلیٰ درجے کے 18 سوئٹ تھے۔ یہ عمارت 1940 میں تعمیر ہوئی تھی اور دیکھنے میں اتنی پرانی نہیں لگتی تھی جتنے کہ اس کے چاروں طرف قدیم مکانات تھے۔ یہ ان کئی عمارتوں میں سے ایک تھی جن کا مالک جیکب رسل تھا۔ اس کی عمر 80 سال تھی اور وہ سابق کونسلر تھا، تاہم اب وہ ویل چیئر کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ جیکب ایک پرتعیش کارنر سوئٹ میں رہتا تھا۔ وہ نازک مزاج نہیں، البتہ اپنی رہائش گاہ میں اعلیٰ ترین معیار قائم رکھنا چاہتا تھا۔ دوسرے کرایہ داروں سے بھی صفائی کی مد میں ایک معقول رقم وصول کی جاتی تھی جو ان کے کرائے میں شامل تھی۔ عمارت کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری ایک درمیانی عمر کی عورت میری ویک کے سپرد تھی، جس کی مدد کے لیے 2 کل وقتی صفائی کرنے والی عورتیں رکھی گئی تھیں۔ جب ان میں سے ایک بہتر موقع ملنے پر ملازمت چھوڑ کر چلی گئی تو اس کی جگہ کیری کو رکھ لیا گیا۔ یہاں تنخواہ اچھی تھی اور ایجنسی کی فیس بھی نہیں دینا پڑ رہی تھی۔ اسے مختلف لوگوں سے ملنے کے لیے بسوں میں نہیں گھومنا پڑ رہا تھا۔ اب وہ اسکائی ٹرین سے ہنوور آتی، اسے ہفتے میں 35 گھنٹے کام کرنا ہوتا تھا اور اس کا ویکینڈ فری ہوتا۔ اس کی ساتھی ورکر جیل گرین ایک خوش مزاج اور ہنس مکھ عورت تھی جو دن بھر اپنی باتوں سے ہنسایا کرتی تھی۔ کیری بڑی محنت سے کام کرتی تھی، ہمیشہ وقت پر آتی اور تمام کرایہ دار اس سے خوش تھے۔ خاص طور پر وہ جیکب رسل سے بڑی شائستگی اور محتاط طریقے سے پیش آتی۔ جیکب بھی اسے پسند کرتا تھا کیونکہ وہ خوش مزاج، ہوشیار اور بہت محنتی تھی۔ وہ اس کی باتیں سنتی جب وہ سٹی کونسل کے زمانے کے قصے سنایا کرتا تھا۔ وہ اس کے لطیفوں پر ہنستی، اسے تازہ خبروں اور حالات سے باخبر رکھتی اور بخوشی وہ کام بھی کر دیتی جو اس کے فرائض میں شامل نہیں تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کے چیس روم کی دل کھول کر تعریف کرتی تھی۔ وہ خود شطرنج کی کھلاڑی نہیں تھی، لیکن اس نے کام کے دوران ایسے عجیب سیٹ دیکھے تھے۔ ایک کرایہ دار کے لڑکے کے پاس پلاسٹک کا سیٹ تھا، جبکہ دوسرے گھر میں ایک لکڑی سے بنے ہوئے سیٹ کی صفائی کرتی تھی۔ جب وہ پہلی بار جیکب کے سوئٹ میں داخل ہوئی اور جو کچھ اس نے وہاں دیکھا وہ بے حد حیران کن تھا۔ ہال اور لیونگ روم کے درمیان ایک شیشے کی کھڑکی تھی جہاں سے اندر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ دیوار پر ایک طویل اقامت سورما زور بختر پہنے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے چوکور خانے تھے جن میں پادریوں، بادشاہوں، ملکاؤں اور قلعے کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ لیکن وہ جب کھڑکی سے گزر کر کمرے میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ سب سے پہلے اس کی نظر ایک موٹے اونی کپڑے پر گئی جس پر سفید اور سیاہ خانوں میں درباریوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ پورے کمرے میں شطرنج کے مہرے پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سیٹ پوری دنیا سے منگوائے گئے تھے، ان میں سے کچھ سوپر سٹون اور کچھ دھاتوں یا جست سے بنائے گئے تھے، جبکہ دوسرے مہروں کی تیاری میں ٹیک اور اخروٹ کی لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ ایک گول میز پر مختلف سیٹ رکھے ہوئے تھے، لیکن ان میں سب سے سادہ سیٹ کمرے کے وسط میں ایک میز پر رکھا ہوا تھا اور اسے اس طرح بنایا گیا تھا کہ جیکب اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر شطرنج کھیل سکے۔ وہ ہر ہفتے اپنے دوست اور پڑوسی جوناتھن کے ساتھ کھیلتا تھا، لیکن جوناتھن کی موت کے بعد اس سیٹ کو کسی نے استعمال نہیں کیا۔ ایک قریب آتی گاڑی کی آواز سن کر کیری اپنے خیالوں سے باہر آ گئی اور اس نے دیکھا کہ وہ اس عمارت کی طرف جا رہی تھی جہاں جیکب کا دوست رہتا تھا۔ جب وہ اوک اسٹیٹ کے کونے پر پہنچی تو بارش شروع ہو گئی۔ کیری نے اپنی چھتری کھول لی۔ جب اس نے ایک جانے پہچانے شخص کو بلاک کے آخری سرے پر سڑک پار کرتے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ وہ جیکب رسل کا بیٹا ڈیوڈ تھا۔ وہ حیران تھی کہ جب وہ کام پر پہنچے گی تو اس کا کس طرح استقبال ہوگا۔ جیل گرین اسے خبردار کر چکی تھی کہ ڈیوڈ میری ویک سے اس کی شکایت کرنے والا ہے کہ وہ کس طرح اس کے باپ پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ جیل اس عمارت میں ہونے والی ہر بات سے آگاہی رکھتی تھی۔ اس نے شروع میں ہی کیری کو اس عمارت میں رہنے والوں کی عادات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ خاص طور پر ڈیوڈ رسل پر نظر
رکھتی تھی، وہ صرف اس لیے یہاں آتا تھا کہ اسے اپنی وراثت کی فکر تھی۔ وہ ہر جمعرات کو اپنے باپ سے ملنے آتا اور بعض اوقات چھوٹے موٹے مرمت کے کام بھی کر دیتا تھا۔ جیکب کسی باہر کے آدمی کو پیسے کیوں دے جب وہ اپنے بیٹے سے یہ کام کروا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ جیکب کے لیے ضروری سامان کی خریداری بھی کرتا۔ بہرحال وہ ضرورت سے زیادہ وہاں کبھی نہیں رکا۔ اپنے باپ کے اپارٹمنٹ کا کام نپٹانے کے بعد وہ ایک کاروباری خاتون کے ساتھ کافی پینے اسٹارک جاتا، جس کے بارے میں افواہ تھی کہ وہ اسے شادی کرنے کے لیے پھنسا رہا ہے۔ پھر وہ ہنوور واپس آتا اور 2 گھنٹے میں چھوٹے موٹے کام نپٹاتا۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کی فیکٹری میں کام کرنے چلا جاتا، جہاں آرڈر پر دروازے بنتے تھے۔ جیل نے پہلے ہی کیری کو خبردار کر دیا تھا کہ ڈیوڈ فلرٹ کرنے والا شخص ہے۔ وہ کئی عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کر چکا ہے، لیکن کسی کے ساتھ شادی کے لیے سنجیدہ نہیں ہوا۔ وہ کسی امیر خاندان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کے پاس اس کے باپ جتنی جائیداد ہو۔ جیل نے کیری کو اس سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا۔ کیری کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان محبت کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہے۔ ڈیوڈ رسل نے اپنے باپ کو نظر انداز نہیں کیا، لیکن اس نے اپنی سہولت کے کچھ انتظامات ضرور کیے تھے۔ اس نے اپنے باپ کے لیے ایک آئی فون خریدا تاکہ پیغامات کے ذریعے اس سے رابطے میں رہے اور لمبی فون کال سے پرہیز کرے۔ بہرحال کیری نے ہی جیکب کو فون استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے باوجود کہ ڈیوڈ کو اپنے باپ کی ضروریات کا احساس نہیں تھا، کیری اس میں کشش محسوس کرنے لگی۔ جیل نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ڈیوڈ کے خلاف مزاحمت کرنا بہت مشکل ہے۔ کیری نے سوچ لیا تھا کہ اگر ڈیوڈ نے فلرٹ کیا تو وہ اس کے ساتھ باوقار رویہ اختیار رکھے گی۔ وہ جانتی تھی کہ جیکب اپنے بیٹے کی پیش قدمی کو پسند نہیں کرے گا۔ ڈیوڈ اسے روک کر ہنسی مذاق کر لیتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور جیکب کا جھکاؤ اس کی طرف بڑھا تو ان تینوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت بدل گئی۔ بہت جلد ڈیوڈ رسل نے اپنی اصلی فطرت ظاہر کر دی اور اس کے بعد سنگین نوعیت کے واقعات پیش آنے لگے اور کیری کا اطمینان رخصت ہو گیا۔ جیکب اسے روزانہ پیغام بھیجنے کے لیے آئی فون کا استعمال کر رہا تھا اور ہنوور میں یہ ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ ڈیوڈ کی وراثت کے لیے وہ خطرہ بن گئی ہے۔ ڈیوڈ اس کے ساتھ کھلی دشمنی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور دوسرے اسٹاف ممبرز کے سامنے اس کی بے عزتی کر دیتا۔ وہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کر رہا تھا جس سے کام کا ماحول خراب ہو، اور اس کشیدگی اور اضطراب کی وجہ سے کیری کے اعصاب متاثر ہونے لگے۔ جب وہ بلاک کے آخری سرے پر پہنچی تو ڈیوڈ رسل غائب ہو چکا تھا۔ کیری اپنے خیالوں میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اس نے ایک اور آواز پر توجہ نہیں دی، لیکن قریب پہنچ کر وہ اس آواز کو پہچان گئی۔ کچھ لوگ فٹ پاتھ پر ڈرل کر رہے تھے اور ویل چیئر کے لیے ہنوور کے ساتھ ریمپ نصب کر رہے تھے۔ اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس طوفان میں بھی انہوں نے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہنوور پہنچ کر اس نے جلدی سے پورٹیکو میں قدم رکھا اور چھتری بند کر کے اندر چلی گئی۔ جیکب نے آج اپنا پیغام نہیں بھیجا تھا، جس کا مطلب تھا کہ گزشتہ چند ہفتوں سے جاری فساد اور تنازع اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ کون جانتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیری کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ اسے ہنوور میں آتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے۔ میری ویک ایک دوسرے مین فلور پر کارنر کے سویٹ میں رہتی تھی اور وہ اپنے سامنے والی کھڑکی سے کیری کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے اسے سامنے والی فٹ پاتھ سے آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے دروازے کے ہک میں لگی ہوئی ماسٹر کی نکالی اور نیچے لابی میں آ گئی۔ اس کے آنے سے پہلے کیری اپنا کوٹ اتار کر ڈانگری پہن چکی تھی اور کام شروع کرنے کے لیے تیار تھی، تاہم اس وقت وہ اپنے سیل فون میں مصروف تھی۔ میری نے گلا صاف کر کے اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور بولی، کیری، اس سے پہلے کہ تم کام شروع کرو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ کیری نے سیل فون جیب میں رکھ لیا اور بولی، میں مسٹر رسل کو پیغام بھیج رہی تھی۔ وہ عام طور پر مجھے میسج کرتے ہیں جب میں راستے میں ہوتی ہوں، لیکن آج ان کا پیغام نہیں آیا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، میری نے سرد آ بڑھتے ہوئے کہا۔ کیری ایک اچھی ورکر تھی، وہ اس سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتی تھی، تاہم وہ جیکب اور اس کے درمیان بڑھتی ہوئی بے تکلفی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ کیری کوئی جواب دیتی، اس کی جیب سے گھنٹی جیسی آواز آئی۔ اس نے فوراً ہی جیب سے فون نکال لیا، لیکن میری نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ بعد میں دیکھ لینا۔ لیکن یہ مسٹر رسل کا بھی ہو سکتا ہے، کیا مجھے اسے نہیں دیکھنا چاہیے؟ تم اسے 1 منٹ میں پڑھ سکتی ہو، یہی پیغامات اس مسئلے کا حل ہیں۔ دیکھو کیری، ڈیوڈ رسل آج صبح میرے سویٹ پر آیا تھا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ ان طریقوں کی وجہ سے بہت ناراض ہے جو تم اس کے باپ کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کر رہی ہو۔
اس نے تمہارے لیے گولڈ ڈگر کی اصطلاح استعمال کی، یعنی ایسی عورت جو صرف پیسوں یا تحائف کے لیے مردوں سے تعلقات استوار کرتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں صرف ان سے ہمدردی ہے۔ بہرحال تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ مسٹر رسل بوڑھے شخص ہیں اور ان کا بیٹا محسوس کرتا ہے کہ مسٹر جیکب سے دوستی کر کے تم فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہو۔ تمہیں مستقبل میں محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ کیری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری نیت صاف ہے، لیکن تم باپ اور بیٹے کے درمیان دوری پیدا کر رہی ہو۔ آج صبح کا منظر بہت خوفناک تھا اور جیکب بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ شاید اسی لیے اس نے تمہیں پیغام نہیں بھیجا۔ وہ اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے بولی، میں سمجھتی ہوں کہ صورتحال مشکل ہو گئی ہے۔ میں پریشان تھی جب تم نے یہاں کام شروع کیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ڈیوڈ رسل کس طرح تمہاری خوبصورتی پر مر مٹا، اور مجھے شبہ ہے کہ وہ اسی لیے تمہارے خلاف ہو گیا، کیونکہ تم نے اسے منہ نہیں لگایا۔ اس کے باوجود اس کی پریشانی جائز ہے۔ تمہیں اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ کیری اپنا سر اٹھاتے ہوئے بولی، کیا میں مسٹر رسل کے پیغام کا جواب دے دوں؟ میری ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولی، بہتر ہے کہ تم دیکھ لو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیری نے اپنا فون نکال کر پیغام پڑھا اور ایک دم ہی اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے فون میری کو پکڑا دیا۔ اس پیغام کو پڑھتے ہی میری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس میں لکھا تھا، تم آج مت آنا کیری، مجھے افسوس ہے ڈیئر، جانتا ہوں کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیری کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے مسٹر رسل نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری وجہ سے ان کے بیٹے کے ساتھ تعلقات متاثر ہوں۔ میں نیچے جا کر دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ آج میں جل کو اس کے اپارٹمنٹ کی صفائی کے لیے بھیج دوں گی اور تم مارٹن کے سویٹ میں کام کرو۔ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی تاکہ اس سے سوری کہہ سکوں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، یا کم از کم اتنا انتظار کر لو، میں اس سے بات کر لوں۔ میں ابھی نیچے جا رہی ہوں۔ میری نیچے ہال میں چلی گئی۔ کیری بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل دی، اور جب میری جیکب کے دروازے پر پہنچی تو وہ اس کے پیچھے رک گئی۔ میری نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جیکب کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر کیری کی طرف دیکھا، شاید وہ واش روم میں ہو، میں تھوڑا انتظار کر لیتی ہوں۔ کیری بھی اس کے پاس آ گئی اور دروازے سے کان لگا دیے۔ اس کے واش روم میں ایک آٹومیٹک پنکھا ہے، جب وہ اندر ہو تو وہ خود بخود چل پڑتا ہے، لیکن مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی۔ میری نے دوبارہ دروازے پر دستک دی اور اونچی آواز میں اسے پکارا۔ ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو، کیری نے کہا، کیوں نہ اندر جا کر دیکھیں؟ ہاں، بہتر ہے کہ میں اندر جاؤں۔ میری نے دروازے کا قفل کھولا اور جیسے ہی اس نے ہینڈل گھمایا، اندر سے ایک آواز آئی۔ اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور سویٹ میں داخل ہو گئی۔ پھر اس نے لمبی سانس بھری۔ کیری اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی اور اس کے کندھوں پر سے دیکھنے لگی، اور لیونگ روم کے وسط میں خون منجمد کر دینے والا منظر دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ جیکب کی ویل چیئر میز کے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور وہ آگے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا تھا اور میز کے کنارے پر ٹکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور مہروں کی قطار پر جمی ہوئی تھیں، جنہیں ترتیب سے بورڈ پر رکھا گیا تھا۔ کیری کو اس کی کن پٹی میں ایک سیاہ سوراخ نظر آیا، جس میں سے خون کی دھار بہہ کر جیکب کے ماتھے اور میز پر جاری تھی۔ اچانک ہی کیری اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے دماغ میں مختلف خیالات آنے لگے۔ ڈیوڈ رسل کو اپنی وراثت کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب کوئی بھی بوڑھے جیکب اور اس کے درمیان دوری پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ جیکب رسل کے سویٹ میں داخل ہونے والے دوسرے لوگوں کی طرح سراغ رساں کانسٹیبل اینی بلیک بھی شطرنج کے مہروں کی صف بندی دیکھ کر حیران رہ گئی، جنہوں نے پورے کمرے پر غلبہ کیا ہوا تھا۔ اس نے لاش کو دیکھنے سے پہلے پورے کمرے کا طائرانہ جائزہ لیا۔ ابتدائی پوچھ گچھ سے معلوم ہو رہا تھا کہ جیکب نے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے۔ جب میری اور کیری کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیکب کی موت کن پٹی میں گولی لگنے سے واقع ہوئی تھی۔ پستول اس کے دائیں طرف فرش پر پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا فون میز پر موجود تھا۔ اس کے آخری پیغام سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ جیکب نے اپنے بیٹے کی خواہش کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اب اس کی نوعیت نوجوان خادمہ کے نام خودکشی سے پہلے لکھے گئے خط کی ہو گئی، جسے وہ بہت چاہتا تھا۔ سویٹ کا دروازہ مقفل تھا اور اسے جیکب کے علاوہ صرف میری کھول سکتی تھی، جس کے پاس تمام اپارٹمنٹ کی ماسٹر کی تھی۔
یہاں تک کہ جیکب کے بیٹے کو بھی سویٹ کی چابی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ گارڈن ڈور سے بھی اندر داخل ہوا جا سکتا تھا اور وہ بھی مقفل تھا۔ اس نے خودکشی کی ہے۔ کارنر اینڈریو بریڈ نے لاش کا معائنہ کرنے کے بعد اینی سے کہا، جو بڑے غور سے گارڈن ڈور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ضروری نہیں، اس نے کہا، اس دروازے میں بٹن لاک لگا ہوا ہے، کوئی بھی اس راستے سے باہر جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس طرف سے اندر آیا ہو تو اسے باہر کام کرنے والے مزدوروں نے ضرور دیکھا ہوگا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اس کے باوجود یہ سب بڑی صفائی سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم مطمئن ہو تو ونسٹن کو بلاؤ تاکہ پستول اور دروازے کے ہینڈل چیک کر سکے۔ ہاں میرا بھی یہی ارادہ ہے، اینی نے کہا۔ کارنر نے کندھے اچکائے، اپنا بیگ بند کیا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اینی سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، پھر وہ مڑی اور غور سے پیڈسٹل میز کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے باپ سے شطرنج کھیلنا سیکھی تھی، گو کہ اسے کبھی کبھار ہی کھیلنے کے لیے وقت ملا، لیکن وہ اس کھیل کے قوانین سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس لیے جیکب کے کمرے میں ایک بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ اگر جیکب جنون کی حد تک شطرنج سے محبت کرتا تھا، جس کا اسے یقین ہے، تو اسے اپنے سیٹ پر کی حالت پر توجہ دینی چاہیے تھی، بالخصوص اس سیٹ پر جو صرف دیکھنے نہیں بلکہ کھیلنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لیکن اس کیس میں اپنی میز پر رکھے ہوئے مہروں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ سیاہ کوئن سفید خانے میں کیوں رکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ کا دوسرے خانوں میں ہونا ایک معمولی بات تھی، لیکن اس نے اینی کو مسلسل مضطرب رکھا۔ اس کے باپ نے یہی سکھایا تھا کہ اصولاً کوئن کا مہرہ اپنے رنگ کے خانے میں ہونا چاہیے۔ جیکب رسل چاہے کتنا مایوس اور دل شکستہ کیوں نہ ہو، وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ خودکشی کرنے والا تھا تو اس نے اپنی شطرنج کی بساط کو اس بے ترتیبی کی حالت میں کیوں چھوڑا؟ کیا اس الٹ پھیر میں بھی کوئی پیغام پوشیدہ تھا؟ یا جب وہ گرا تو مہرے اپنی جگہ سے ہٹ گئے، جنہیں بعد میں کسی اور نے دوبارہ بساط پر رکھ دیا؟ میری اور کیری دونوں نے ہی سختی سے اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے شطرنج کی بساط کو ہاتھ لگایا تھا، بلکہ یہاں تک کہا کہ انہوں نے کمرے میں کسی چیز کو نہیں چھوا۔ کیری نے پہلے سے ہی صفائی کرنے کے لیے دستانے پہن رکھے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب میری نے 911 فون کیا تو دونوں کمرے میں موجود تھیں۔ میری وہاں سے نہیں گئی جب تک اس نے باہر ایمبولنس کو رکتے ہوئے نہیں دیکھ لیا، اور کیری پہلے کانسٹیبل کے آنے تک دروازے پر موجود رہی۔ دونوں خواتین نے اس ہتھیار کو شناخت کر لیا جس سے جیکب کی موت ہوئی تھی۔ وہ اس کا اشاریہ 22 کا پستول تھا جو وہ 9 عمری میں نشانے بازی کی مشق کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ اس نے وہ پستول اپنی میز کی دراز میں رکھا ہوا تھا اور وہ اپنے مہمانوں کو اسے دکھایا کرتا تھا، لہٰذا اس کے اپارٹمنٹ میں آنے والے ہر شخص کو معلوم تھا کہ وہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ عمر کے ساتھ بڑھتی ہوئی کمزوری سے خائف تھا، اس لیے اس نے اپنی حفاظت کے لیے کئی احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی تھیں۔ اس کے سویٹ میں الارم لگا ہوا تھا اور صرف 3 ہفتے قبل اس کے بیٹے نے دونوں داخلی راستوں پر مضبوط لوہے کے دروازے لگوائے تھے۔ میری اور کیری دونوں کو ہی جیکب کی موت کا صدمہ تھا، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ جیکب اپنے گہرے دوست کی موت پر بہت افسردہ تھا، جو اس کے ساتھ شطرنج کھیلا کرتا تھا، اور اس کا یہ شوق جیکب کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ اس کے بیٹے کو اس کھیل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اس نے اسے بہت مایوس کیا تھا۔ صبح اور شام میں اس کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن بہت مستعد اور مہربان تھے، لیکن انہیں دوسرے لوگوں کو بھی دیکھنا ہوتا تھا، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ اس کے پاس نہیں رکتے تھے۔ دوسری منزل پر رہنے والی بیوہ سے جیکب کی بہت دوستی تھی اور وہ اس کے لیے باقاعدگی سے گھر کی بنی ہوئی چیزیں لاتی تھی، لیکن اس نے بھی صاف کہہ دیا کہ اسے شطرنج کھیلنا نہیں آتی۔ میری ویک نے اعتراف کیا کہ اس کمرے میں رکھے ہوئے سیٹ پر گرد جمی رہتی تھی، جس کی وجہ سے صفائی کرنے والے عملے کی کوششوں میں رکاوٹ ہوتی تھی۔ صرف کیری ہی وہ واحد شخصیت تھی جو ان سیٹ کے بارے میں اس کے جوش و جذبے کی حمایت کرتی تھی، لیکن اس کے لیے جیکب کی چاہت کی وجہ سے باپ بیٹے میں اختلافات ہو رہے تھے، جن کا اس کی موت کے ساتھ اختتام ہوا۔ ڈیوڈ رسل نے اپنے باپ کی ذہنی کیفیت کے بارے میں کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ اس کا باپ جس موڈ میں بھی رہا ہو، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اس عمارت میں صبح 7:30 بجے پہنچا اور اپنی کار اس جگہ کھڑی کی جہاں مزدور فٹ پاتھ کے ساتھ ڈرلنگ کر رہے تھے۔ اس نے اپنے اوزار اندر رکھے، اس کے ساتھ ایک بڑے باکس میں نیا باتھ روم کیبنٹ بھی تھا جو وہ اپنے باپ کے لیے لگانے آیا تھا۔ چنانچہ اس نے گارڈن والا دروازہ استعمال کیا کیونکہ وہاں سے باتھ روم قریب تھا۔
اس کے پاس دروازے کی چابی نہیں تھی، لیکن صبح میں آنے والی کیئر ورکر ابھی موجود تھی۔ اس نے اسے اندر آنے دیا۔ جیکب لباس تبدیل کر کے ناشتہ ختم کر چکا تھا۔ کیئر ورکر کے جانے کے بعد ڈیوڈ نے کیری کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جس پر اس کا باپ پریشان ہو گیا۔ ڈیوڈ اسے اس حال میں چھوڑ کر واپس گارڈن والے دروازے سے باہر گیا اور اسے بند کر کے اطمینان کر لیا کہ وہ مکفل ہو گیا ہے۔ وہ کافی پینے اسٹار ریک جا رہا تھا، لیکن پھر وہ تھوڑی دیر پہلے پیش آنے والے واقعے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ باپ کو دوبارہ ڈسٹرب کرنے کی بجائے وہ میری سے شکایت کرے گا۔ وہ سامنے والے دروازے سے عمارت کے اندر گیا اور میری سے بات کرنے کے بعد اسی راستے سے باہر چلا گیا۔ اس نے ایک مزدور سے مختصر بات کی جو وقفے میں سگریٹ پی رہا تھا، پھر وہ کافی شاپ کی طرف چل دیا۔ ہاں، اس کے باپ کی موت افسوسناک تھی، لیکن اس پر اسے پریشان کرنے کا الزام لگانا ٹھیک نہیں تھا۔ اس بوڑھے بے وقوف کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اس نوجوان خادمہ سے ایسا برتاؤ کرے جو عمر میں اس سے 1/3 چھوٹی ہے، اور کسی نہ کسی کو سیدھے راستے پر لانا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کے دماغ کو صرف یہ ثابت کرنے کے لیے جھنجھوڑا تھا کہ وہ کتنا بڑا اور نامعقول ہو گیا ہے۔ پہلی شخصیت جس نے انتہائی غصے سے خودکشی کے نظریے کو مسترد کیا، وہ دوسری منزل پر رہنے والی بیوہ انگرڈ جیسن تھی۔ اس نے حال میں اینی کو مخاطب کرتے ہوئے معلومات کا دریا بہا دیا۔ پہلی اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ جیکب اپنی بیماریوں اور بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی کے باوجود زندگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ مطالعے کا شوقین اور حالات حاضرہ سے باخبر رہتا تھا۔ وہ اپنے مالی معاملات کے بارے میں کافی ہوشیار تھا۔ جب سے اس نے نوجوان خادمہ میں دلچسپی لینا شروع کی تو وہ خاصا جوشیلا ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے جیکب اور اس کے بیٹے کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے وہ اپنے سر پر پستول نہیں رکھ سکتا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ اس کے بجائے اپنے بیٹے کے سر کا نشانہ لیتا۔ ڈیوڈ رسل کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس نے تفصیل سے بتایا کہ ڈیوڈ اپنے باپ کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں جیکب اپنی وصیت میں سے اس کا نام نہ نکال دے۔ اس کی کوئی امیر گرل فرینڈ بھی نہیں تھی اور یہ محض ایک افسانہ تھا۔ وہ صبح کو یہاں آیا اور سڑک پر ہونے والے کام کی خوفناک آواز کی وجہ سے کسی کو بھی فائر کی آواز نہیں سنائی دی ہوگی اگر اس نے عمارت سے باہر جانے سے پہلے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہو۔ وہ پستول اور اس احمقانہ پیغام کے بارے میں جانتا تھا۔ اگر پولیس میں ذرا سی بھی عقل ہے تو وہ اس کا مفہوم سمجھ سکتی ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اس کے ذریعے کوئی بھی نقلی کام ہو سکتا ہے۔ انگرڈ نے اپنا بیان ختم کیا اور ہال سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میری معذرت خواہ انداز میں مسکرائی۔ میں اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتی، اس نے اینی سے کہا۔ وہ ہر روز دوپہر میں مرڈر شی روٹ دیکھتی ہے۔ اینی نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ اپنے دماغ سے انگرڈ کی باتوں کو نہیں نکال سکی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیوڈ کو ناپسند کرتی ہو۔ کیا اس کی بات میں وزن تھا؟ کیا ڈیوڈ اپنے باپ کو قتل کر سکتا تھا؟ جب فائر ہوا تو وہ 8 بلاک دور ایک معروف کافی شاپ میں تھا۔ کیا جیکب رسل کی موت کے وقت کوئی شبدہ بازی ہوئی تھی؟ کسی نے جیکب رسل کو اس کے بیٹے کے جانے کے بعد نہیں دیکھا، اور اس کے سویٹ کا ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے یقیناً خون جمنے کا عمل سست پڑ گیا ہوگا۔ لیکن اگر میری اور کیری نے جو آواز سنی وہ کسی اور چیز کی تھی تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جیکب کو موسیقی کا شوق نہیں تھا، وہ ریڈیو یا ٹی وی کو بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے سویٹ میں ریکارڈنگ ڈیوائس یا کوئی ایسا آلہ نہیں تھا جو فائر کی آواز کی نقل تیار کر سکے۔ اس کے علاوہ کیری اور میری نے پورے یقین سے کہا تھا کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو انہیں پستول کے دھوئیں کی بو آئی تھی، اس لیے ان کے اندر آنے سے چند سیکنڈ پہلے ضرور ایک فائر ہوا ہوگا۔ کیری کو ملنے والا پیغام بھی قتل کی تھیوری میں رکاوٹ تھا۔ کیا اسے کہیں دور سے بھیجا گیا تھا؟ اینی نے ایسے ٹیلی فونز کے بارے میں بھی سن رکھا تھا جو ہو بہو کسی دوسرے فون کی نقل تھے۔ اس بارے میں فورینسک ٹیم ہی بتا سکتی تھی، لیکن اینی کے خیال میں اس کا امکان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مہروں کا معاملہ بھی ابھی حل طلب تھا، اس لیے ٹیلی فون اور پستول کے ساتھ مہروں کو بھی لیبارٹری بھیجنا ضروری ہو گیا تھا۔ اینی جاننا چاہتی تھی کہ آخری بار کس نے بادشاہ اور ملکہ کی جگہ تبدیل کی تھی۔ جیکب کے فون کی ٹیسٹ رپورٹ 2 دن بعد آئی۔ وہ پیغام اسی کے فون سے بھیجا گیا تھا اور اس پر جیکب کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ بہرحال ان پر دھبے لگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سفید پاؤڈر کی ہلکی تہ بھی موجود تھی۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ کہ کیس کے کنارے پر مصنوعی کائی کے 2 چھوٹے ذرات نظر آ رہے تھے۔ یہ ایک اور انوکھی بات تھی۔ یہ نشانات کہاں سے آئے؟
اینی جانتی تھی کہ یہ سارے ثبوت خودکشی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس نے ایک بار پھر ہنوور جانے کا فیصلہ کیا۔ جیکب رسل کا سویٹ ابھی تک بند تھا اور وہاں صرف شطرنج کے مہرے اس انداز میں ایستدہ تھے جیسے وہ خاموشی سے اپنے مالک کا انتظار کر رہے ہوں۔ اینی نے بڑی احتیاط سے سویٹ کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے کائی جمتی، اور نہ ہی سفید پاؤڈر کے ذرات نظر آئے جن کی تہ جیکب کے فون پر جمی ہوئی تھی۔ میری نے اس بات کی تصدیق کی کہ جیکب کے سویٹ میں اصلی یا نقلی پودے نہیں تھے، صرف ایک ہی جگہ تھی جہاں اینی کو مصنوعی کائی مل سکتی تھی، اور وہ سامنے والے دروازے کے ساتھ لگے ہوئے پودے تھے۔ اینی نے سوچا کہ موازنے کے لیے اس کائی کا نمونہ لے لیا جائے، لیکن جب وہ لابی میں پہنچی تو اس کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ لیبارٹری سے ونسٹن کی کال تھی۔ ہمیں کچھ اور انگلیوں کے نشانات ملے ہیں، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ مرنے والے کے نشانات پستول پر ہیں، لیکن صرف گرپ اور ٹریگر پر۔ اس کے علاوہ کہیں کوئی نشان نہیں، جو ایک غیر معمولی بات ہے۔ دروازوں کا معاملہ بھی دلچسپ ہے۔ گارڈن ڈور پر ڈیوڈ رسل کی انگلیوں کے نشانات واضح ہیں، اور اندرونی دروازے کے باہر والے ہینڈل پر میری ویگ کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ البتہ اس دروازے کا اندرونی ہینڈل بالکل صاف ہے، اس پر کوئی نشان نہیں ہے، یہاں تک کہ جیکب کے اپنے نشان بھی نہیں ہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے، دیکھ بھال کرنے والی عورت اسی دروازے سے باہر گئی، اس پر اس کی انگلیوں کے نشانات تو ہونے چاہیے۔ ہاں، لیکن ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، ونسٹن نے کہا۔ دروازے کا ہینڈل ہی صاف نہیں ہے، بلکہ دروازے کی سائیڈ میں لگی ہوئی پلیٹ پر بھی اچھی طرح پالش کی گئی ہے۔ جس کسی نے بھی ہینڈل اور دروازے کا کنارہ صاف کیا، وہ دیوار پر لگی ہوئی اسٹرائکر پلیٹ صاف کرنا بھول گیا، جہاں سے دروازے کی چوکھٹ میں بولٹ لگتے ہیں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ ہمیں وہاں کیا ملا؟ مجھے کوئی اندازہ نہیں، تم بتاؤ۔ گن پاؤڈر کی تلمچٹ اسٹرائکر پلیٹ پر؟ میں سمجھی نہیں۔ اینی، یہ بالکل واضح ہے، جو چیز دھماکے سے پھٹی وہ ضرور لوہے کے دروازے کے اندر تھی، اس لیے میری تجویز ہے کہ پورا دروازہ نکال کر چیک کریں، کیونکہ یہی اس کیس کو حل کرنے کی کنجی ہے۔ اور ہاں، تم نے ہمیں جو مہرے بھیجے تھے، ان پر ڈیوڈ رسل کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ ونسٹن نے فون بند کر دیا اور اینی اس کے کہے ہوئے الفاظ کی اہمیت پر غور کرنے لگی۔ اگر دوسرا فائل نقلی تھا تو ڈیوڈ رسل کی جائے وقوع سے غیر موجودگی ثابت نہیں ہوتی، لیکن جس کسی نے بھی دروازے کا ہینڈل صاف کیا وہ لازماً وہاں موجود ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیوڈ رسل کا کوئی ساتھی بھی ہے اور اس نے جعلی پیغام بھی بھیجا تھا۔ جب اینی نے پودوں کی طرف دیکھا تو اسے وہاں کسی کے قدموں کے نشان نظر آئے، اور وہ اچانک ہی اداس ہو گئی۔ وہ ونسٹن کی ٹیم کو کائی کا تجزیہ کرنے کے لیے کہتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ یہ تصدیق کریں گے یہ وہی کائی ہے جس کی باقیات جیکب کے فون پر ملی تھیں۔ وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ سفید پاؤڈر کہاں سے آیا تھا، یہ دستانوں پر لگی ہوئی تلمچٹ تھی۔ ڈیوڈ رسل کی کیری سے دشمنی محض دکھاوا تھی، اور جیکب رسل اس نوجوان خادمہ سے دھوکہ کھا گیا جس نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ کیری سے سچ نکلوانا کچھ مشکل نہ تھا۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ ڈیوڈ رسل کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور اس کی مدد کرنے پر تیار ہو گئی، لیکن وہ اس کی اسکیم سے خوف زدہ اور غیر مطمئن تھی، اور بوڑھے جیکب کی موت کے حوالے سے اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ تاہم شادی کے وعدوں اور سہانے مستقبل کے جھانسوں میں آ کر اس نے اپنے محبوب کی ہدایات پر عمل کیا اور جیکب کا فون حاصل کر لیا، جو اس نے لابی کے پودوں میں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ جیکب کا آخری پیغام بھیج سکے۔ اور جب جیکب کی لاش ملنے کے بعد ہنگامہ ہوا تو اس نے موقع دیکھ کر فون اس کی میز پر رکھ دیا، اور جب میری کمرے سے باہر گئی تو اس نے دروازے پر سے گن پاؤڈر کی تلمچٹ بھی صاف کر دی۔ اپنے بیان پر دستخط کرنے کے بعد کیری زارو قطار رونے لگی۔ ڈیوڈ رسل اپنی ساتھی کے مقابلے میں زیادہ سخت جان ثابت ہوا۔ اس نے مہروں پر اپنی انگلیوں کے نشانات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے باپ سے بحث کرتے ہوئے میز سے ٹکرا گیا تھا۔ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ یہ وضاحت اسے کیسے بچا سکتی ہے۔ اگر جیکب زندہ ہوتا تو وہ بادشاہ اور ملکہ کو ان کی اصلی جگہ پر رکھ دیتا جو اس کے بیٹے نے غلط خانوں میں رکھ دیے تھے۔ لیکن وہ دروازے میں نصب ڈیوائس کی کوئی وضاحت نہ کر سکا جو دروازہ نکالنے کے بعد ظاہر ہوئی تھی۔ دروازے کے اندر ایک جدید فائرنگ میکانزم تھا جو اشاریہ 22 کے پستول کو کھول کر نکالا گیا تھا۔ اس کا سپرنگ اور ہتھوڑا الگ کر دیا گیا تھا تاکہ فائرنگ پن کا سرا سامنے آ جائے اور اس کی جگہ ایک کارتوس لگا دیا گیا۔ ڈیوڈ کو اس ڈیوائس کی تیاری کے لیے مناسب وقت مل گیا جب وہ اپنے باپ کے سویٹ کے لیے دروازہ بنا رہا تھا
ہینڈل لگانے سے پہلے اس نے ڈور بولٹ ریٹریکٹر کے پیچھے ایک چھوٹا کھوکھلا خانہ بنایا۔ اس کے بعد اس نے نیچے کی جانب ڈرل سے ایک سوراخ کیا اور اس میں وہ میکانزم لگا دیا۔ پھر اس نے دروازے کے اندر ایک اور سوراخ کیا تاکہ دھماکے کو جذب کر سکے۔ قتل والے روز اسے ہینڈل کھولنے اور بولٹ ریٹریکٹر کے پیچھے کھوکھلی جگہ میں 1 انچ کی بال بیرنگ ڈالنے میں صرف 2 منٹ لگے۔ جیسے ہی میری نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو ریٹریکٹر کی ضرب سے بال بیرنگ ڈھیلی ہو گئی، وہ سوراخ سے نکل کر گری اور اس نے فائرنگ پن کو چلا دیا۔ اینی نے سوچا کہ یہ منصوبہ بڑی ہوشیاری سے بنایا گیا تھا اور اگر ڈیوڈ رسل یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرتا کہ اس کا باپ اس وقت بھی زندہ تھا جب وہ کافی پینے اسٹارک گیا تو شاید وہ کامیاب ہو جاتا۔ اب بھی شاید وہ اسے نظر انداز کر دیتی اگر اس نے بادشاہ اور ملکہ کے مہروں کو اپنی جگہ کی بجائے دوسرے خانوں میں نہ دیکھا ہوتا۔ اینی کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ڈیوڈ رسل کو زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی جب اس کے باپ نے اسے شطرنج سکھانے کی کوشش کی تاکہ وہ جان جاتا کہ مہروں کو خانوں میں کس ترتیب سے رکھا جاتا ہے۔